السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ اس وقت پاکستان میں زیر بحث بھی ہے، اور وہ موضوع ہے زنا بالجبر، کسی کو نوکری کا جھانسا دے کر بستر پر لانا، کسی کو بلیک میل کر کے اس کے ساتھ زبردستی وہ افعال قبیح کرنا جن کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مدارس میں، مساجد میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں طلبہ اور طالبات کے ساتھ ہونے والا جنسی استحصال، اور اس موضوع کو ایک مرتبہ پھر شہ ملی ہے دوبارہ سے۔ یہ موضوع ایک بار پھر ڈسکس ہونا شروع ہوا ہے زبیر عمر صاحب کی حالیہ ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد، جو کہ مبینہ طور پر ان کی ویڈیوز ہیں جن سے وہ مکمل طور پر انکار کر رہے ہیں کہ وہ ان ویڈیوز میں موجود نہیں ہیں اور ان ویڈیوز کو ایڈٹ کیا گیا ہے۔ میں نے اس پر اپنی ایک رائے کا اظہار کیا۔ بنیادی طور پر وہ رائے تھی ایک تصویر پر جو کہیں سے مجھے موصول ہوئی، اور اس تصویر میں کہا گیا تھا کہ الگ الگ معیارات کیوں ہیں۔ مفتی عزیز الرحمان جن کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، ایک قابل اعتراض ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں اپنے ایک طالب علم کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، کہ ان پر تو مقدمہ بھی درج ہو گیا اور مقدمے کے بعد ان کو جیل بھی ہو گئی، جیل ہونے کے بعد ان پر اس وقت عدالتی کارروائی بھی چل رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جن سیاستدان کی ہم بات کر رہے ہیں، زبیر عمر صاحب کی، ان کی جو ویڈیو سامنے آئی اس پر نہ کوئی FIR ہوئی، نہ ہی کوئی عدالتی کارروائی ہوئی، اور نہ ہی ان کو کسی نے گرفتار کیا۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ مذہبی لوگوں سے متعلق رائے کچھ اور ہوتی ہے، یا ان کی ایک ہی کارروائی پر ان کے خلاف جو عمل کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف جو کارروائی کی جاتی ہے وہ اور ہوتی ہے؟ سیاستدان یا کوئی امیر آدمی کوئی کام کرے تو اس کے لیے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ تو کسی حد تک مجھے اس بات سے اتفاق تھا، میں نے اس کو شیئر بھی کیا کہ تو بات کسی حد تک درست ہے، مگر وہ شیئر کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور بات بھی تھی، اس لیے کہ زبیر عمر صاحب کا اور مفتی عزیز الرحمان صاحب کا معاملہ بالکل مختلف معاملہ ہے، اور وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن چیئرمین نیب صاحب کی جو ویڈیو ایک آئی تھی، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نیب کے چیئرمین، ان کی ویڈیو کسی حد تک مفتی عزیز الرحمان صاحب کی ویڈیو سے مماثلت رکھتی ہے، اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے، دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے حوالے سے۔ زبیر عمر صاحب کی ویڈیو میں ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، یا کم سے کم کوئی ایسا اور ثبوت سامنے نہیں آیا جس میں معلوم ہوتا ہو کہ وہ واقعی کسی کو نوکری کا جھانسا دے رہے تھے، یا وہ واقعی کسی کو بلیک میل کر رہے تھے، واقعی کسی سے زبردستی کر رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر ہم آگے چل کے ذرا بات کریں گے۔ تو ان تین چیزوں کا تقابل ہونا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر طرف نفرت 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 اور نفرت ہے۔ محبت کا پرچار کرنے والے اور محبت کا اظہار کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر مذہبی لوگ لبرلز سے نفرت کرتے ہیں، لبرلز مذہبی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، امیر غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، غریب امیروں سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، کوئی بھی ایک دوسرے کو سراہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو لبرلز ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ کسی دیندار آدمی نے یا دیندار حلیے والے آدمی نے یا کسی مفتی نے یا کسی مولوی نے کوئی غلط کام کیا، تو بس ایک موقع ان کو مل جاتا ہے اور پھر وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہی کام اگر ان کے کسی ہم خیال لبرل نے کیا ہو تو اس پر اتنا دباؤ وہ نہیں ڈالتے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر PTI والا کوئی غلط کام کرے گا تو نون لیگ سمجھے گی کہ بس یہی موقع مل گیا کہ بس اب تو چڑھائی کر دو۔ اسی طرح جیسے نون لیگ کے حوالے سے ایک موقع ملا تو PTI والوں کو لگا کہ بس اب یہ موقع ہے، اس پر چڑھائی کر دیں۔ تو آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ کا جو بھی نظریہ ہو، وہ اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا دوسرا شخص جس کی ویڈیو ہے، جس پر اس وقت عتاب ہے، اس کا تعلق آپ کے مخالف نظریے سے ہے۔ آپ کی رائے اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ اس نے جو عمل کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور ایسا ہی عمل اگر میرے کسی جاننے والے نے یا میرے کسی ساتھی نے یا میرے کسی ہم خیال نے کیا تھا تو اس وقت کیا میں نے ایسا ہی رد عمل ظاہر کیا تھا جیسا میں اب کر رہا ہوں۔ خیر، واپس آتے ہیں مفتی عزیز الرحمان صاحب کی ویڈیو کے حوالے سے۔ اس بات میں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ اس کیس میں ایک وکٹم تھا، اور اس وکٹم نے سامنے آ کر بتایا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس وکٹم نے FIR درج کروائی اور اس کے نتیجے میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ زبیر عمر صاحب والا معاملہ بڑا کنفیوزنگ معاملہ ہے۔ اس میں وہ خاتون کون تھی؟ میں نہیں کہتا کہ اس خاتون کو سامنے آنا چاہیے، ظاہر ہے اگر وہ نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ اپنی عزت نہ اچھالے، تو اولاً ظاہر اس کو بالکل سامنے نہیں آنا چاہیے، مگر ان کے حوالے سے کوئی، میں نے پھر بار بار میں بات کہتا ہوں کہ جہاں اتنی ویڈیو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں،
وہاں ان کی کوئی ویڈیو کال، وہاں ان کا کوئی آڈیو نوٹ، وہاں پہ ان سے ہونے والی کوئی گفتگو بھی تو شیئر کی جانی چاہیے نا۔ اگر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جھانسا دیا گیا نوکری کا اور پھر استعمال کیا گیا، یا ڈرا دھمکا کے بستر پر لایا گیا، یا اپنے عہدے کا اختیار کا اپنے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو اس کا بھی کوئی ثبوت لایا جانا چاہیے، اور جب وہ ثبوت ہوگا تو آپ یقین جانیے کہ میں آپ سب کے ہم خیال ہوں گا۔ چیئرمین نیب صاحب والا جو معاملہ تھا اس کو دبا دیا گیا۔ اس میں آپ دیکھیں آج جو لوگ چیخ رہے ہیں، چونکہ چیئرمین نیب اس وقت اینٹی اپوزیشن کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ جی وہ پرو گورنمنٹ ہیں، اور وہ جو حکومت کا موقف ہے، یا وہ جن لوگوں کو حکومت زیر اعتاب لانا چاہتی ہے، چیئرمین نیب جو ہیں وہ ظاہر اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تاثر ہے یہ، اب اس پر بات ہو سکتی ہے کہ وہ تاثر غلط ہے یا درست ہے، لیکن جب ان کی ویڈیو سامنے آئی تو یہ حلقے جو آج شور کر رہے ہیں وہ تمام حلقے اس وقت خاموش تھے، جو حلقے آج خاموش ہیں وہ اس وقت شور کر رہے تھے، اس لیے کہ دونوں پولیٹیکلی اینگلنگ دونوں کی الگ الگ ہے۔ حالانکہ وہ معاملہ زیادہ خطرناک اس اعتبار سے تھا کہ اس میں خاتون موجود تھی، جس طرح مفتی عزیز الرحمان والے معاملے میں کمپلیننٹ موجود تھا، اسی طرح چیئرمین نیب صاحب والے معاملے میں بھی کمپلیننٹ موجود تھی، مگر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس بیچاری نے کچھ بیانات بھی دیے مگر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو اصل تقابل مفتی عزیز الرحمان صاحب اور چیئرمین نیب صاحب کی ویڈیوز کا بنتا ہے، اس لیے کہ دونوں میں کمپلیننٹ موجود تھے، دونوں ایف آئی آر کٹوانا چاہتے تھے، ایک معاملے میں ایف آئی آر کٹ گئی، دوسرے معاملے میں ایف آئی آر نہیں کٹی۔ زبیر صاحب والے معاملے میں جب تک کوئی کمپلیننٹ سامنے نہیں آتا، سامنے اس طرح سے نہ آئے، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی ایف آئی آر تو ضرور لانچ ہونی چاہیے، کم سے کم کوئی ایویڈنس ضرور آنا چاہیے ان کے اس عمل کے علاوہ، جس کو میں برا سمجھتا ہوں۔ جو عمل برا ہے، میں بار بار کہہ چکا کہ اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر ایک ایسی شخصیت جو کہ ظاہر ایک عوامی شخصیت ہے، بڑے بڑے عہدوں پر رہی ہے، اس کے حوالے سے ظاہر ہے اس فیل کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، مگر یہ فیل اپنی جگہ ایک غلط کام، مگر باقی غلط کام جو اس سے ایسوسیٹ کیے جا رہے ہیں، ان غلط کاموں پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ان غلط کاموں کے ثبوت سامنے لانا ہوں گے، اور اگر وہ ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم اسے ایک رضامندی والا عمل تو کہہ سکتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن اس کی نوعیت کی سنگینی اس اعتبار سے کم ہو جاتی ہے کہ اس کو زبردستی، دیکھیں نا، جس طرح زنا کی اور زنا بالجبر کی دونوں کی سزائیں الگ الگ ہیں، شریعت میں بھی قانون میں بھی، تو دونوں کی اس کا مطلب ہے سنگینی میں فرق ہے۔ تو یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ انفارچونیٹلی جو لبرلز ہیں یا جو عام لوگ ہیں جن کا دین سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، وہ مولوی سے ایک خاص قسم کی نفرت رکھتے ہیں۔ مولوی بس کوئی غلط کام کرے صحیح تو بس اس کے خلاف پوسٹیں شروع ہو جائیں گی، اس کے خلاف ٹویٹس شروع ہو جائیں گی، آپس میں بات کریں گے اور سارا کچھ ہوگا۔ اسی طرح ایک لبرل اگر کوئی غلط کام کرے تو مذہبی طبقات جو ہیں وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ امیر آدمی سے میں نے پہلے بھی ایک ٹویٹ کے ایک ٹرینڈ میں یہ اظہار کیا تھا کہ ہمیں خامخواہ کی نفرت ہوتی ہے۔ ایک موٹر سائیکل کسی بچی کو ٹکرا کے اس کو کچل دے اور خدا نخواستہ اس کی جان چلی جائے تو اس موٹر سائیکل والے کے خلاف کوئی بہت زیادہ غصہ نہیں ہوگا۔ ایک پراڈو والا اللہ رحم کرے ایک راہ چلتی ہوئی بچی کو کچل دے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پراڈو کو آگ لگا دی جائے گی۔ تو ایک امیر سے متعلق، چاہے بیچارے نے حلال کا رزق کمایا ہو، تو ایک خاص قسم کی جو ہے نا وہ ہمارے دل کے اندر رنجش، خلش اور نفرت موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح امیر جو ہیں وہ بالکل غریبوں سے متعلق ایک خاص قسم کا جو ہے نا وہ غصہ اور نفرت رکھتے ہیں۔ واللہ عالم کیا ہے کہ جو مذہبی طبقات اور لبرلز، اسی طرح غریب اور امیر، اسی طرح آپس کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان نفرتیں ہی پروان چڑھ رہی ہیں، حوصلہ، تحمل اور برداشت نہیں ہے۔ اور حوصلہ، تحمل اور برداشت پیدا کرنے کا ایک فارمولہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سب کے سب لوگ انسان ہیں، اور اگر ہم انسان ہیں تو نہ ہی ہم مکمل طور پر شیطان ہیں اور نہ ہی ہم مکمل طور پر فرشتہ ہیں۔ تو کوئی بھی انسان ہے، جو میرا پیر ہے، جو میرا لیڈر ہے، جو میرا رہنما ہے، جو میرا مولوی ہے، جس کا میں مقلد ہوں، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے اور وہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے۔ ایک ہی دن میں اگر میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں 2 ٹویٹس کروں، ایک میں کہوں کہ جنہوں نے یہ کام کیا بہت ہی غلط کیا، اور اسی میں کہوں کہ ان کے اس نمائندے نے یہ کام کیا بہت ہی اچھی بات ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا، آپ کنفیوزڈ صحافی ہیں۔ ارے بھائی نہیں، میں پتھر نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں سوچتا ہوں، میں بالکل ویسے ہی سوچتا ہوں جیسے آپ اور میں، ہم سب بچپن میں سوچا کرتے تھے کہ چاند ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ ہم سب کو یہ یقین اور ایمان تھا کہ لے جی واہ، چاند میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن ذہن نے جیسے جیسے گرو کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ادراک اور احساس کی دولت دی، تو ہمیں احساس ہوا کہ نہیں، چاند ہمارے ساتھ چلتا نہیں، ہمیں صرف لگتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج ہم جس چیز کو ٹھیک تصور کر رہے ہوں، کل ہم اس چیز کو غلط مانیں، اور اس کو تسلیم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نواز شریف صاحب کی 10 برائیاں کرتا ہے،
ایک اچھائی کرتا ہے تو وہ پاگل ہے یا وہ کنفیوزڈ ہے؟ قطعاً نہیں، وہ ایک اعتدال پسند آدمی ہے جس کو انسان سمجھنا آتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ ہر انسان میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کی اگر میں 17 تعریفیں کرتا ہوں اور اگر ایک چیز پہ تنقید کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں عمران خان یا پی ٹی آئی کے مخالف ہو گیا ہوں، یا خدا نخواستہ میں جو ہے وہ لفافہ لینا شروع کر دیا۔ یہ کوئی بھی صحافی ایسا نہیں ہے، مگر وہ ہر صحافی جو ساری کی ساری ٹویٹس یا سارے کے سارے پروگرام پی ٹی آئی کے خلاف کرتا ہے وہ بھی مناسب بات نہیں ہے، اور ہر وہ صحافی جو ساری کی ساری ٹویٹس پی ٹی آئی کے حق میں کرتا ہے وہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نون لیگ کا معاملہ لے لیں، وہ تمام لوگ جن کو نون لیگ میں کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی وہ لوگ بھی اعتدال کے رستے پہ نہیں ہیں، اور وہ لوگ جنہیں نون لیگ میں برائیاں نظر آتی ہیں وہ لوگ بھی میانہ روی کا راستہ اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اعتدال کا تقاضا یہی ہے کہ ہر چیز کو عقل پر، لاجک پر اور منطق پر پرکھیے، اور جو چیز اچھی ہے اسے اچھا کہیے، وہ کسی کی بھی ہے، وہ اپنے کسی جاننے والے کی ہے یا اپنے کسی مخالف کی ہے، اور جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں اسے برا کہیے، وہ اپنے جاننے والے کی ہے یا مخالف کی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہوگا جسے آپ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ، میں نے انصاف کے ساتھ تیری جو صفت ہے عدل اس پر قائم رہتے ہوئے پروردگار دو عالم میں نے جو ٹھیک سمجھا وہ ٹھیک کہا، اپنے اندر باعث پیدا نہیں ہونے دیا، جانبداری پیدا ہونے نہیں دی۔ جو چیز مجھے لگتی تھی غلط لگ سکتا ہے، آپ کی رائے غلط ہو سکتی ہے، مگر وہ رائے کسی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ چونکہ اچھا یہ پی ٹی آئی والا ہے نا تو اس سے اب یہ کام ہو گیا تو اب پتہ لگے گا اب میں ذرا اس کے خلاف 10 ٹویٹیں کرتا ہوں، یا میں اس کے خلاف اب 10 پروگرام کروں گا، یا میں اس کے خلاف ایک ویلاگ بناؤں گا زبردست قسم کا۔ تو یہ بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے، بنیاد آپ کا دل ہونی چاہیے، آپ کا دماغ ہونی چاہیے، جس سے آپ کی عقل درست تصور کرے۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ بات غلط ہو سکتی ہے مگر اس میں بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مفتی عزیز الرحمان صاحب والا معاملہ، زبیر عمر صاحب والا معاملہ اور چیئرمین نائب والا معاملہ ہمیں سب کو پرکھنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مفتی عزیز الرحمان صاحب کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو چیئرمین نیب صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اور جو لوگ بہت شور مچا رہے ہیں زبیر عمر صاحب کی ویڈیو کے حوالے سے، اگر کسی طرح وہ خاتون جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جھانسا دیا کہ نوکری کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ کوشش کریں کہ وہ سامنے آئے۔ میں نے اپنے طور پر کوشش کی مگر ظاہر اس خاتون کو کوئی سراغ نہیں ملا، کبھی زندگی میں ملا تو میں ضرور ان سے بات کروں گا اور وہ بات آپ تک پہنچاؤں گا اگر وہ سامنے آنا چاہیں۔ لیکن اس معاملے کو فی الحال ہم باقی دو معاملات سے اس طرح سے نہیں جوڑ سکتے۔ قابل اعتراض ہے، برا ہے، قابل مذمت ہے، مگر یہ دو جو واقعات ہیں اس میں مفتی عزیز الرحمان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اگر یہ گرفتار ہوئے تو پھر دوسرے کیس میں بھی گرفتاری ہونی چاہیے تھی۔ اعلیٰ حکومتی منصب آڑے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ انصاف کے اصولوں کے مخالف ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف اور اعتدال کے رستے پر چلنے کی توفیق دے، اور یہی وہ رستہ ہے جس پر چل کر ہم ایک عظیم اور قابل تعظیم پاکستان حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔